دوستو، آج میں اس زمانے کی بات کرنا چاہتا ہوں جب میں زمیندار کالج میں زیر تعلیم تھا۔ سن 50 سے سن 54 یہ وہ زمانہ تھا۔ تو میں نے حاصل عمر گریزہ میں ان واقعات کو یکجا کیا ہے جو اس زمانے میں گزرے۔ تو ذرا سن لیجیے گا۔ وہ زمانہ کتنا سادہ اور بے ضرر تھا۔ میٹرک کے بعد زمیندار کالج میں داخلہ ملا، آنا جانا آسان ہوا۔ کھیتوں سے گزر کر سامنے بھمبر روڈ پر کالج کی عمارت، گھنے درختوں کے پیچھے انگریزی حرف ای کی صورت دکھائی دیا کرتی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے مشابہ زمیندار کالج فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ، سر سید احمد خان کے پرستار، سر فضل علی مرحوم کے خواب کی تعبیر بن کر ابھرا۔ عجیب اتفاق ہے کہ مسلم ہائی اسکول جہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اسی شکل میں تعمیر کیا گیا۔ تقسیم کے بعد مسلم ہائی اسکول امبالہ کو ڈی اے وی کالج بنا دیا گیا اور زمیندار کالج کو گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے کر گورنمنٹ زمیندار کالج اور آج کل اسے یونیورسٹی کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ کالج کے پرنسپل تاج محمد خیال نہایت وزردار، خوبصورت اور خوش لباس تھے۔ شیروانی اور پائجامہ پہنتے، جبکہ بیشتر پروفیسر حضرات سوٹ اور ٹائی میں دکھائی دیتے۔ کالج میں ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں جاری رہیں۔ مشاعرے، ڈرامے، سیمینار، مذاکرے، مباحثے اور توسیعی لیکچر ہوا کرتے۔ اسی طرح ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن کے میچ سارا سال ہوتے رہتے۔ اس زمانے میں کرکٹ کم کھیلی جاتی۔ تاج محمد خیال سے پہلے مشہور کرکٹر محمد جہانگیر کالج کے پرنسپل رہے۔ میرے زمانے میں کالج میگزین کا معیار اعلیٰ اور تصاویر سے مزین ہوتا۔ میرے سب سے پسندیدہ پروفیسر منظور حسین شور اردو سیکشن کے نگران تھے۔ وہ تحریری امتحان کے ذریعے ایڈیٹر کا انتخاب کرتے۔ بہت سے طلباء نے تحریری امتحان میں حصہ لیا، مجھے کامیاب قرار دیا گیا۔ میرے مقابلے میں راحت ملک کا خیال تھا کہ اسے ایڈیٹر بنایا جائے گا۔ وہ شاعر تھا اور اچھا شاعر تھا اور اچھا شعر کہتا، لیکن حتمی فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ وہ مجھ سے کم اور پروفیسر منظور حسین شور صاحب سے زیادہ خفا رہنے لگا۔ اردو کی کلاس میں آتا اور کچھ دیر بعد اٹھ کر چلا جاتا۔ پروفیسر منظور حسین شور خاموش رہتے۔ ایک دو دن بعد میں نے ان سے کہا، سر آپ کی موجودگی اور لیکچر کے درمیان میں راحت ملک کلاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ انہوں نے خوبصورت بات کہی، اگر کوئی شخص عدم شائستگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ کچھ روز کے بعد راحت ملک نے ان سے اپنے منفی رویے پر معذرت کی۔ کالج میگزین کا ایڈیٹر بننا اعزاز کی بات تھی۔ میں نے مضامین کو ترتیب دیا، منظومات کا انتخاب استاد محترم نے کیا، اداریہ لکھ کر دیا جسے انہوں نے کانٹ چھانٹ کر درست کیا۔ میرا مضمون حسن خیال شامل اشاعت ہوا۔ چھپی ہوئی صورت میں یہ میری پہلی تحریر تھی۔ دوسرے شمارے میں ایک اور مضمون، میری ڈائری کا ایک ورق شائع ہوا۔ خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایڈیٹوریل گروپ کی تصویر دیکھ کر دوستوں نے رشک سے دیکھا، یار چھپے رستم نکلے۔ ایک دوست نے کہا، میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، مگر سب کا اصرار تھا کچھ کھلاؤ۔ کالج کینٹین پر جا کر انہوں نے میری جیب خالی کرائی۔ ابا کو یقین نہ آیا، مگر جب انہوں نے میگزین دیکھا تو بولے، سنبھال کر رکھنا، کام آئے گا۔ ان کی بات صحیح نکلی۔ مستقبل میں انٹرویو دیا تو یہ حوالہ کام آیا۔ کالج میں جتنی تقریبات ہوا کرتی ان میں شریک ہونا، تبصرہ کرنا اور دوستوں کے ساتھ بحث مباحثے میں الجھنا، خوبصورت شامیں گزارنا، خوب پڑھنا لکھنا عادت بن چکی تھی۔ کالج کی لائبریری میں بیٹھنا، فارغ وقت میں ادبی جریدوں کا مطالعہ کرنا، انگریزی رسالوں میں مرر اور ٹائمز کے علاوہ مولانا مودودی کے ترجمان القرآن کے اوراق الٹنا روزمرہ کا معمول تھا۔ فیض احمد فیض کی شاعری، دست صبا، نقش فریادی اور دست سنگ، حضرت جوش ملی وادی کی نقش و نگار پڑھنے کو ملی، وہ لطف آیا کہ بتا نہیں سکتا۔ اسی طرح
مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر پڑھ ڈالا۔ اسے پڑھنے سے فارسی شاعری کو سمجھنے کا موقع میسر آیا۔ شعر العجم کی جلدیں نکلوا کر دیکھیں۔ مولانا شبلی کا موازنہ میر انیس و دبیر پڑھ کر وہ زمانہ یاد آیا جب میں نانا ابا کے گھر میں رکھی الماری کھول کر میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیوں کی کتابیں پڑھتا۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی اور میں 7ویں جماعت میں تھا، زیر تعلیم۔ وہ میرے ہاتھ میں مرزا دبیر دیکھ کر نانی اماں کہنے لگیں، تیری سمجھ میں خاک آئے گا، مرزا دبیر کے مرثیے میں مشکل زبان استعمال ہوئی ہے، تو ابھی چھوٹا ہے۔ لیکن جب میں نے مرثیے کے کئی بند زبانی سنائے تو وہ حیران رہ گئیں۔ وہ مرثیہ وہب قلبی کی شہادت سے متعلق تھا۔ وہ راہب کا بیٹا تھا جو اپنی ماں اور اپنی دلہن کے ہمراہ صحرائے کربلا کے راستے اپنے وطن جا رہا تھا۔ وہب قلبی امام عالی مقام کی خصوصی دعا کے نتیجے میں راہب کے گھر پیدا ہوا تھا۔ وہب قلبی تھا، لقب تھا وہ غلام شہیدیں۔ دور سے اس کو نظر آ گئی مقتل کی زمین، دل پہ شبیر کے ماتم کا اثر ہونے لگا، دیکھ کر گنج شہیداں کی طرف رونے لگا۔ مجھے آدھا مرثیہ یاد ہو گیا۔ نانی اماں چپ چاپ سنتی رہیں۔ بچپن یا لڑکپن میں حافظہ اچھا ہوتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہ تھا۔ اسی طرح تہذیب الاخلاق کے شمارے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا جو نانا ابا کی الماری میں کب سے پڑے تھے۔ سر سید احمد خان اور ان کے ہم عصر دوسرے اہل قلم کی تحریروں میں اصلاح معاشرہ کی تحریک کو تقویت مل رہی تھی۔ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی تعلیم اور جہد آزادی کے لیے فضا سازگار بنتی چلی گئی۔ گجرات میں زمیندار کالج کا قیام بھی سر سید کی تحریک کی کامیابی کا ثمر ہے، اور سر فضل علی اور ان کے صاحبزادوں مہدی علی خان اور اصغر علی خان کی کوششوں نے زمیندار کالج کو ایسا مقام دلایا کہ یہاں سے نامور شخصیتوں نے فیض پایا۔ میرے ہم جماعت دوستوں میں ہر شعبہ زندگی میں آگے بڑھنے، نام پیدا کرنے اور کامیاب زندگی بسر کرنے کا جوش و جذبہ تھا۔ خلیل الرحمن خان میرے کلاس فیلو، پہلے وکالت کے پیشے سے وابستہ ہوئے، پھر ان کو ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا، چیف جسٹس بنے، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں خدمات انجام دیں۔ طالب علم کے زمانے میں کالج میں ہونے والے ڈرامے میں کوئی کردار ادا کیا، خوش لباس، پتلے دبلے، گفتگو میں دلائل اور مٹھاس، گویا طرح دار شخصیت۔ ان سے بہت عرصہ پہلے غالباً سن 78 میں ہائی کورٹ بار میں اس وقت ملاقات ہوئی جب وہ بحیثیت ایڈوکیٹ شہرت پا چکے تھے۔ جج بننے پر صاحب ریش ہو گئے۔ ان کی دراز ریش دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ وہی خلیل الرحمن خان ہیں جو زمیندار کالج میں مسکراہٹیں بکھیرتے، گپ شپ لگاتے اور ڈرامے میں فرشتہ صورت بنے مکالمہ بولتے، اسٹیج پر ہماری نگاہوں کا مرکز بنتے رہے۔ عاشور کاظمی، اختر حسین جعفری اور صلاح الدین احمد میرے کلاس فیلو اور 3rd ایئر میں زیر تعلیم تھے۔ ہر روز صبح ملاقات ہوتی۔ خورشید گیٹ کے ساتھ ڈسپینسری کے انچارج ڈاکٹر مسرور شاعری سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ ہم سب فارغ وقت میں ان کے پاس جاتے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی بلند آواز میں اپنا شعر پڑھتے، رندوں کے میں قدے میں وہ آئیں 1000 بار، لیکن یہ شرط ہے کہ کوئی بے وضو نہ ہو۔ عاشور کاظمی اپنے عہد شباب میں نہایت خوبصورت، بانکا چھیل چھبیلا وضاقتہ میں منفرد بال، پیشانی پر بالوں کی لٹ، چہرے پر مسکراہٹ، آواز میں لوچ، نستعلیق اردو میں بات چیت کرنے والا، لہجے میں کھنک اور ہر موضوع پر بے تکان بولنے والا، غزل میں جدید رنگ و آہنگ اور اپنے موقف کو پیش کرتے ہوئے بے خوف اور دبنگ تعلیم کے بعد کاروبار شروع کیا اور ایک کمپنی بنائی، نام شاہکار رکھا، فلم بنائی اور کیا کچھ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے عہد میں مارشل لا کے خلاف سرگرم عمل رہنا یاد آیا۔ عاشور کاظمی نے ایک شعر ایسا کہا کہ ملک چھوڑنا پڑا۔ ہم نے آنکھیں کھولنے میں کس قدر تاخیر کی، گھر کے دربانوں نے سارے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ پاکستان کو خیر بات کہا اور انگلستان میں سکونت اختیار کی۔ مجھے دہلی، سہارنپور،
اور امبالہ سے مشاعروں میں شرکت کا دعوت نامہ ملا، وہاں عاشور کاظمی سے ملاقات ہو گئی۔ ہمدم دیرینہ سے غیر متوقع یوں آمنا سامنا ہونا اس نظریے کی صداقت کا ثبوت ہے کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ ہم دیر تک ایک دوسرے سے بغل گیر رہے، یار زندہ صحبت باقی۔ اختر حسین جعفری کو نظم نگاری میں جو ملکہ حاصل تھا اس کا اظہار کالج کے زمانے طالب علم میں کم کیا، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ وہ مستقبل میں صنف نظم میں منفرد مقام حاصل کر لے گا، اور یہی ہوا۔ آئینہ خانے کی نظموں نے دھوم مچا دی۔ احمد ندیم قاسمی نے اختر حسین جعفری کو عہد موجود کا بڑا نظم نگار شاعر قرار دیا۔ اختر حسین جعفری سے میری ملاقات کا سلسلہ منقطع رہا، مگر ایک آدھ مرتبہ گجرمالہ یا لاہور میں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اسی طرح صلاح الدین ناسک کو کوئٹے میں آباد ہونا نصیب ہوا۔ ٹیلی ویژن کی سکرین پر اسے دیکھا، لیکن وہ بچھڑ کر نہ ملنے والے دوستوں میں شمار ہوا۔ کالج میگزین شاہین میں اس کی غزل چھپی تو مجھے اس کا شعر پسند آیا کہ نظر نظر سے پلائی شراب حسن مجھے، کہ ان کے بادہ و ساغر عجیب ہوتے ہیں۔ کالج میں پروفیسر منظور حسین شور کی شخصیت میں خود رفتگی اور بے خودی انتہا کی تھی۔ وہ خلا میں گھورتے، کالج کے قریب سرسبز کھیتوں میں وہ اپنا فارغ وقت تخلیق شعر کی نظر کرتے۔ ان کی غزل اور نظم کا معیار ہم عصر شعراء میں بحیثیت شاگرد مجھے سب سے بلند محسوس ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے عہد میں فیض احمد فیض، جوش ملی آبادی، احمد ندیم قاسمی اور ناصر کاظمی کا طوطی بول رہا تھا۔ منظور حسین شور ان چیزوں سے بے نیاز تھے۔ وہ ترنم سے غزل پڑھتے، 100 ہنگامے ایک سکوت، رہ گئی دل میں دل کی بات، شور تیری جبیں پہ ہیں چند سجدوں کے الزامات۔ صفدر میر انقلابی اور جدلیاتی انداز اظہار کی بنا پر نوجوان نسل میں مقبول ہوئے۔ وہ زمیندار کالج میں انگریزی کے لیکچرر ہوئے، مگر زیادہ نہیں ٹھہرے، اپنی یادوں کے نقوش چھوڑ گئے۔ موٹی موٹی آنکھیں، گورا رنگ، گلابی موٹے ہونٹ، پنجابی زبان میں طلباء سے مکالمہ کرتے، آزاد نظم سناتے جو ہمارے سروں سے گزر جاتی۔ وقت گزرنے پر ان کی علمیت کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ لاہور کی ادبی انجمنوں اور تحریکوں کے روح رواں بنے، اور ان کا شمار ترقی پسند اہل قلم میں ہونے لگا۔ پروفیسر شیدا عظیم بھی انگریزی کے استاد تھے۔ وہ شیروانی کے ساتھ پتلون پہنتے اور یہی لباس ان کی پہچان بنا۔ گوری رنگت، آنکھوں میں پرچشمہ، چہرے پر شرافت اور مسکراہٹ ایک دوسرے میں گندھی ہوئی۔ وہ اکثر کتاب ایک طرف رکھ کر مسلسل منظومات کی شرح کرتے، طلبہ غور سے سنتے۔ وہ کبھی کوئی واقعہ بھی سناتے جو دلچسپ ہوتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بتایا، فلسفے کے استاد نے ادب پڑھانے والے استاد سے کہا، بھائی جگر مراد آبادی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کا ترنم لاجواب ہے، مگر میں نے ان کا کلام پڑھا، مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ مثلا ان کا یہ شعر، اے محتسب نہ پھینک، میرے محتسب نہ پھینک، ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے۔ اردو کے پروفیسر نے کہا، سبحان اللہ، یہ جگر ہی کہہ سکتے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ مگر فلسفے کے پروفیسر نے بحث کرتے ہوئے کہا، اس شعر میں کیا رکھا ہے سوائے تکرار لفظی کے؟ اس میں کیا ہے؟ مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ ارے فلسفی بھائی، اس شعر میں پورا ڈرامہ ہے۔ رندوں کی بزم سجی ہوئی ہے، دور شراب شروع ہوا چاہتا ہے۔ پیالہ شراب سے بھرا ہوا ملا، جسے منہ سے لگانے کے لیے رند نے ہاتھوں میں پکڑا کہ میخانے کا دروازہ کھلا اور محتسب سر پر آ گیا۔ اس نے رند کے ہاتھ سے جام شراب چھینا۔ رند کی بے بسی اور التجا دونوں اس پہلے مصرے میں موجود ہے۔ پہلے اے محتسب کہہ کر التجا کی، پھر اسے میرے محتسب کہا۔ شاید اسے کچھ لحاظ آ جائے، لیکن اس نے شراب زمین پر پھینکنے کا زاویہ بنایا۔ رند کے منہ سے نکلا، ظالم شراب ہے، گویا محتسب کو قدر شراب نہیں۔ اس نے پھینک دی تو کہا، ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے۔ اور یوں جگر مراد آبادی نے ایک رند کی نفسیات کو اپنی ذاتی حوالے سے شعریت کے سانچے میں ڈھالا ہے، مگر فلسفے کے استاد نے اپنی ہاں کی۔ کچھ دن بعد اس کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔
دلہن بیاہ کے لایا۔ اسے فلسفے کی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی لت لگی ہوئی تھی۔ سہاگ رات بھی وہ اپنے مطالعے کی عادت سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ دلہن نے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا، دلہا میاں کتاب کے مطالعے میں کھوئے ہوئے ہیں۔ گویا بے خودی طاری ہے۔ دلہن قریب آئی اور کتاب ہاتھ سے چھین لی۔ آپ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ سہانی رات بیت چلی ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا، بس 2-4 صفحے اور ہیں، نتیجہ نکلنے والا ہے۔ مگر دلہن نے امتحان سے پہلے نتیجہ بے مقصد سی بات نظر آئی۔ اس نے کتاب کھلے دریچے سے باہر پھینک دی۔ یہ پھینک کر مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا۔ پروفیسر نے یاد دلایا کہ جگر نے درست کہا، اس لیے دلہن کو مخاطب کیا، اے راشدہ نہ پھینک، میری راشدہ نہ پھینک، ظالم کتاب ہے، ارے ظالم کتاب ہے۔ سب طلباء قہقہا لگانے لگے۔ پروفیسر شیدہ عظیم نے کتاب اٹھائی اور پڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی میں 3rd ایئر میں آیا تو کالج کے پرنسپل اور چند پروفیسر گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں اپنے نئے تقرر لے کر چلے گئے۔ پروفیسر تاج محمد خیال کے زمانے میں جو یادگار مشاعرہ اس نے میری زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مارچ 1950 کی ایک شام، کالج کا وسیع و عریض ہال سامعین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف برآمدوں میں بھی ایک خلقت موجود ہوئی۔ کالج کے طلباء جوک در جوک آ رہے تھے۔ شعراء میں مقامی اور مہمان سبھی پرنسپل کے کمرے سے ہال کی جانب آ رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر ریاض الدین احمد، مہمان خصوصی حفیظ جالندھری اور تاج محمد خیال سب سے آگے باتیں کرتے ہوئے ہال کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ہال تالیوں سے مسلسل گونج رہا تھا۔ خوشی سے طلباء کے چہرے تمتما رہے تھے۔ بہت سے شاعروں میں ایم ڈی تاثیر، ہری چند اختر، منظور حسین شور اور صفدر میر ان کی اگلی نشستوں پر براجمان ہوئے۔ آسمان پر ہر طرف سے گھٹائیں اٹھیں، چھما چھم بارش ہونے لگی اور مسلسل ہوتی رہیں۔ کیا مجال ہے کوئی آنے والا بے دھیان ہوا ہو۔ شاعروں کو داد دی جا رہی تھی، طلباء قلم سنبھالے اچھا شعر لکھتے جا رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشاعروں کے علاوہ تفریح اور کوئی سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ بزم مہندی کے اراکین، مقامی ادبی انجمنیں اور صاحب ذوق وکلاء، اعلیٰ سرکاری عہدیدار، تجارت پیشہ لوگ، غرض ہر شعبہ زندگی کے نمائندہ افراد موجود تھے۔ یوں تو سبھی شاعروں پر داد کے ڈونگرے برسائے گئے، لیکن ایم ڈی تاثیر اسلامیہ کالج پرنسپل کے ایک شعر پر جتنی داد ملی اور جتنی مرتبہ وہ شعر دہرانے کی فرمائش ہوئی ان سے، وہ بیان سے باہر ہے۔ مختصر یہ کہ یہ شعر حاصل مشاعرہ قرار پایا۔ آتش کدہ میں وہ غزل شامل کی گئی جس کی بنا پر شعر دوام پا گیا۔ داور حشر میرا نام اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ حفیظ جالندھری بحیثیت مہمان خصوصی اس شعر پر اٹھ کر داد دیتے رہے۔ انہوں نے اپنی نظم رقاصہ اپنے مخصوص ترنم میں پیش کی۔ حال میں لوگ جھوم اٹھے۔ ان کا یہ مصرع، وہ جام لے کے آ گئی، برائے نام آ گئی، یا اسی طرح یہ مصرع، موت ہے اتنی قریب مجھے نہ آئے گا یقین، سب کو زبان یاد ہو گئی۔ رقاصہ نظم کی شہرت 4 دانگ عالم میں پھیل گئی۔ حفیظ جالندھری سے غزل کی فرمائش کی گئی۔ انہوں نے اسی انداز میں لہک لہک کر غزل کے اشعار سنائے اور ایک شعر تو کئی بار دہرایا جو ان کے حسب حال تھا۔ دراصل خواتین بھی اس مشاعرے میں آئیں۔ بیگم ثریا سلیم، پرنسپل زمیندار کالج گجرات، اور ان کے ہمراہ بہت سی لیکچرر خواتین آئیں۔ ڈپٹی کمشنر اور دوسرے اعلیٰ افسروں کی بیگمات بھی موجود تھیں۔ موسم بھی خوشگوار اور رومان پرور تھا۔ حفیظ صاحب بھی ان دنوں عہد شباب سے گزرتے ہوئے ذرا آگے قدم رکھنے کا مرحلہ طے کر رہے تھے۔ امنگیں جوان تھیں۔ یوں بھی شاعر پر بڑھاپا طاری نہیں ہوتا۔ مائک پر ان کا ترنم اور مخصوص اداؤں کے ساتھ کہ جس میں اشارہ ابرو بھی کام کر رہا تھا، خواتین کی طرف دیکھتے ہوئے یہ شعر زبان پر آیا۔ پری رخوں کی زباں سے کلام سن کے میرا، بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے۔ پہلا مصرع پڑھتے ہوئے خواتین کی طرف اور دوسرا مصرع پڑھتے ہوئے حال کے سامعین کی طرف نگاہ کرتے رہے۔ مشاعرہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا تھا۔ تاج محمد خیال نے رسمی طور پر مہمان خصوصی، شرکائے مشاعرہ، منتظمین
اور صدر مشاعرہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور خود ریاض الدین احمد کو صدارتی خطبہ پیش کرنے کی درخواست کی۔ صدر مشاعرہ ریاض الدین احمد نے مشاعرے کے اعلیٰ معیار کی تعریف کی اور کہا کہ ادبی تقریبات کا انعقاد طلباء کی تربیت اور ثقافتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ انہوں نے خطبہ صدارت کے بعد اپنا فی البدیہہ شعر پڑھا اور حفیظ جالندھری سے خطاب کرتے ہوئے ان کی نظر کیا۔ مقصود یہ تھا کہ ان کے بے باکانہ انداز اور شوخی طبع کا جواب دیا جائے۔ انہوں نے کہا، حفیظ صاحب ملاحظہ کیجئے، میں نے پی ہے، نہ آئیے گا قریب، مجھ کو اپنے پہ اعتبار نہیں۔ صدر مشاعرہ نے محفل کو کشت زعفران بنا دیا اور حفیظ صاحب مسکراتے ہوئے پیچ و تاب کھا کر رہ گئے، اس لیے کہ صدر نے ساتھ ہی مشاعرے کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ باہر دیکھا بارش تھم چکی تھی، رات کا پچھلا پہر اور چاند مغربی افق پر ڈوبنے کے قریب تھا۔ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر پیدل جانے والوں کے درمیان سے سائیکل چلانے والے گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں کار یا موٹر سائیکل کسی کے پاس کہاں ہوتا تھا۔